मोहम्मदी सिटी सेंटर फतेहगढ़ एजेंसी रोड वेलपुरा सियालकोट। राब्ता मोहम्मद अली 0300613373, मोहम्मद उस्मान 030061711415। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى والضحى والليل إذا سجى ما
وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم۔ آج دی اس عظیم الشان فقید المثال ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس دے اندر ساڑی جماعت دے عظیم رہنما سفیر ختم نبوت میری مراد حضرت مولانا عبدالحفیظ مظہر صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ انہاں دی محبت وری دعوت حاضر خدمت دعا ہے اللہ پاک ساڑے سارے دی آج دی حاضری اپنے دربار قبول و منظور فرمائے، اچھی کہو آمین۔ جس طرح تسی دیکھ رہے ہو بلکہ دیکھ چکے ہو کہ ڈسکا شہر دی مرو شخصیت عالم بعمل میری مراد حضرت مولانا حافظ عبدالغفار نقیر صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ تشریف فرمان ہے، اور نوجوان خطیب حضرت مولانا قاری سیف الرحمان آسم صاحب، مولانا صدام ربانی صاحب، اسی طرح ماشاءاللہ اپنی بڑی واری دے خطابات جاری و ساری رہن گے۔ محترم مظہر صاحب فرما رہے سن کہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے کچھ چاند اشعار سماعت فرماؤ، اس بعد انشاءاللہ خطابات دا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ قیامت تک نہ لگے گرین جسنو وچ عرب دے سونا او چن آیا، رب تو کٹ ہور سب تو ود لے کے رتبہ او سونا بلند آیا، 1,24,000 وچوں سونے خالق نو زیادہ پسند آیا، قیامت تک ناسی نواں نبی کوئی کر کے بوہا نبوت دا بند آیا۔ تے پھر میں کیوں نہ کہندا جاواں کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا، کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا، تو قبول کر فیصلہ قرآن دا، کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا، عرشاں تے رب نے معراج کرایا، عرشاں تے رب نے معراج کرایا، سب نبیاں تو شان ودایا، سانی کوئی نہیں جے میرے مہمان دا، کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا، اور تو قبول کر فیصلہ قرآن دا، کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا، زلفاں دیاں قسماں خدا آپ کھاوے۔ آپ شاہد محمد باجوہ صاحب آپ چونڈا تشریف فرمانے، پھر میں کیوں نہ گل لگ چلاواں، عرشاں تے رب نے معراج کرایا، سب نبیاں تو شان ودایا، سانی کوئی نہیں جے میرے مہمان دا، کوئی اور نہیں میرے نبی دی
شان دا زلفاں دیاں قسماں خدا پچاوے انگلی پیاری جا اٹھ جاوے ٹوٹے ہو جاندہ چن آسمان دا کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا اور انتہائی توجہ طلب جملہ سنو گے ایمان تازہ ہوئے گا سرور آئے گا بلکہ سکون آئے گا پھر میں کیوں نہ کہہ جاؤں غارات مکڑی بنا لیں دی جالا ایک مل کے پڑھو سبحان اللہ گال سنو نواب میرج الڈس کے دے اندر ہونے آلیو اکرم مل کے اچھی کہ وہ سبحان اللہ غارات مکڑی بنا لیں دی جالا غارات مکڑی بنا لیں دی جالا خود ہو جاندہ رب رکھوالا خود ہو جاندہ رب رکھوالا مل پیو صدیق دے ایمان دا کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا اور تو قبول کر فیصلہ قرآن دا کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا عالم بامل حضرت مولانا حافظ عبدالرزاق اظہر صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ تشریف فرما آج وہ حلوں و سہلوں و مرحبا جی آیانو کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا اور تو قبول کر فیصلہ قرآن دا کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا اور ختم نبوت دا ہویا اعلانے میں گل چھیتی میں کہا دنی درہ جاندی جاندی وری اچھی کہو سبحان اللہ ختم نبوت دا ہویا اعلانے ختم نبوت دا ہویا اعلانے گواہی پہ دیندہ رب رحمانے منہ کالا ہویا منافق بے ایمان دا کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا اور تو قبول کر میں تھوڑا جا بلا گیا لیکن حافظ صاحب نے خدا دی قسم اجازت دے دیتی ہے میں تھوڑی جی نا حال لمحی پاتی ہوں لیکن حافظ صاحب نے فرماتا حال لمحی نہیں پونی میں صدقے جاؤں قربان جاؤں دعا فرمو اللہ پاک حافظ عبدالغفار صاحب نے اسے تے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے وہ اندے لیڈر ماما نے روز ہوئی پیدا کرنے اسی کا وہ آمین کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا اور تو قبول کر فیصلہ قرآن دا کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا ختم نبوت دا ہویا اعلانے ختم نبوت دا ہویا اعلانے گواہی پہ دیندہ رب رحمانے منہ کالا ہویا مرزے بے ایمان دا کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا اور تو قبول کر فیصلہ قرآن دا کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا تو تشریف لے آئے ساڑھے مہمان حضرت مولانا قاری عثمان ساجد صاحب اس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے متعلق شان انہ دی بیان فرما رہے سن کہ جنہ دی عظمت دے متعلق امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہندہ تو میرا عمر نبی ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات اج دی کانفرنس دی غرض و غائد بھی یہ ہوئی ہے حضور علیہ السلام دی ختم نبوت اور اے او پیارے پیغمبر دا عظیم اور بڑا بہترین اعزاز ہے ختم نبوت دا مسئلہ ختم نبوت دا عقیدہ کہ جس دے تحفظ واسطے امام الانبیاء علیہ السلام دے 1200 کم و بیش صحابہ کرام نے جامع شہادت نوش فرمایا کہ او عظیم الشان عقیدہ ہے
کہ نبی پاک علیہ السلام نو اے اتنا محبوب اعزاز ہے، آپ دی غیرت دا مسئلہ، آپ دی عزت دا مسئلہ اس قدر غیرت مند میرے آقا عقیدہ ختم نبوت دے متعلق کہ مسلمہ کذاب نبوت دا دعوے دار آقا علیہ السلام دے کول حاضر ہویا اور کہنے لگا میں تہاڈا کلمہ پڑھنا، تہاڈی شریعت تے عمل کرانگا، لیکن تسی ایک وصیت کر دیو کہ تہاڈی نبوت دے بعد تہاڈا نائب میں ہاں۔ میرے آقا علیہ السلام اس قدر اس معاملے دے اندر غیرت مند، آقا علیہ السلام دا چہرہ متغیر ہو گیا، غصے دے نال حضور فرمان لگے کول قریب کھجور دی ٹہنی کھجور دی شاخ پئی میرے آقا نے اٹھائی، حضور فرمان لگے او مسلمہ آ تو شاخ دیکھ رہے ہیں، آ شاخ اگر تو نبوت دے سلسلے دے اندر میرے کو شاخ دا مطالبہ کرے میں تینوں قطعی طور تے شاخ بھی دین واسطے تیار نہیں، کجائے کہ تو نبوت دی بات کرے۔ میرے نبی نو اس قدر غیرت اس معاملے دے اندر پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول مسلمہ کذاب نے اپنے 2 قاصد بھیجے، 2 ایلچی بھیجے، میرے نبی نو خط دیتا، خط پیش کیتا گیا، آقا علیہ السلام نے خط ویکھیا، او دے اتے لکھیا اے خط مسلمہ رسول اللہ واللہ نعوذ باللہ من ذالکہ۔ میرے نبی نے اے کلمات تے اے الفاظ پڑھے، آقا علیہ السلام اس قدر غصے دے اندر آگئے، پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اگر دنیا دا قانون تے ضابطہ نہ ہوئے کہ جیڑا قاصد آئے انہوں کچھ نہیں کہنا، جو مرضی ہو پیغام لے کے آئے، اگر یہ ضابطہ نہ ہوندا تو میں اپنے ہاتھ نہ تواڈی گردن جدا کر دیندا۔ میرے نبی اس قدر غیرت مند، میرے نبی نو اے عہدہ اس قدر محبوب، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے مسلمہ کذاب دی سرکوبی واسطے آقا علیہ السلام نے اپنے منہ بولے پوتے نو تیار کیتا، انہوں سپہ سالار بنایا، مسلمہ کذاب دے خاتمے واسطے، ختم نبوت دے ڈاکو دے خاتمے واسطے رب کائنات دی قسم اٹھا کے کہنا اگر میرے پیغمبر دا ذاتی اپنا بیٹا ہوندا، میرا پیغمبر نبی دی ختم نبوت واسطے چنڈا تحفظ واسطے اپنے بیٹے نو دین دین۔ اس قدر محبوب اے عہدہ میرے نبی دا۔ حضرات معمولی بات نہیں، اے معمولی بات نہیں، اے جو دور ہے اے دور بڑا اہم دور ہے، نبی دی ختم نبوت دے تحفظ واسطے دوبارہ سانو بیداری دی ضرورت ہے، 74 دی تحریک دوبارہ بیدار کرن دی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ قادیانیت نے تواڈے ملک دے ارد گرد اپنے پنجے گھڑ دیتے نے اور کتنی او دور دی سوچ رہے نے، اور اے یہودیاں دے ایجنٹ، اے یورپ دے قادیانی ایجنٹ۔ اور ایتھے ایک بات اور سماعت فرماؤ، قادیانیاں نو کافر قومی اسمبلی دے اندر جدو قرار دیتا گیا اودو اوتھے علماء دی جماعت تے نہیں سی، زیادہ تو زیادہ 10 نہیں تے 12 ہون گے علماء، اور عام دنیا دار طبقے نے انہاں نو کافر قرار دیتا۔ کیوں؟ حالانکہ سیکولر ازم دے بڑے حامی سن اس قومی اسمبلی دے اندر، لیکن کیوں قرار دیتا کافر؟ اے لوگ پاکستان دی نظریاتی سرحداں دے بھی مخالف نے، جغرافیائی سرحداں دے بھی مخالف نے، پاکستان دے بھی خلاف نے، اور اس واسطے ڈاکٹر قدیر نے آکھے، عبدالقدیر نے بات کہی سی کہ پاکستان دے ایٹمی پلانٹ تو کسے نو کوئی پاکستان دے ایٹمی پلانٹ نو کسے تو کوئی خطرہ نہیں، ہاں خطرہ ہے تے صرف قادیانیاں تو خطرہ ہے، خبردار ہو جاؤ۔ ذوالفقار علی بھٹو نے ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی دا کوہوٹا پلانٹ دے اندر او دا آنا بند کر دیتا کہ اے جسوس ہے ساڑھے ملک دا۔ حضرات
یہ لوگ مرزا محمود مرزا قادیانی دا بیٹا انہیں بات کہی سی اساں پاکستان نو دلوں تسلیم نہیں کیتا، ایک وقت آئے گا پاکستان نو ختم کر کے دوبارہ بھارت میں شامل کرا گے۔ یہ انہاں دا ایجنڈا جیسے ایجنڈے نو پورا کرنے واسطے عمران خان دی حکومت تے دباؤ ڈالیا گیا، آتف میاں نو لانچ کیتا گیا، لیکن تہاڈی عظمت نو مسلمانوں میں سلام پیش کرنا، تسا غیرت ایمانی دا مظاہرہ کر کے انہاں دے دروازے بند کیتے۔ الحمدللہ قادیانیت اس وقت پاکستان تو مایوس ہو چکی ہے۔ اللہ دے فضل و کرم نل انہوں نے جتنے واٹس اپ گروپ فیس بک دے گروپ سن سارے انہوں نے کیا ختم کرو، تسی اگر مسلمانہ دے نال مناظرے کرو گے تے مسلمان تہاڈے عقائد نو چھیڑن گے۔ الحمدللہ مسلمان بیدار ہو چکے نے، اللہ دے فضل و کرم نال ڈس کے والو میں تہانوں اس بات دا پتہ ہے جو اپنا پروگرام ہوئے میں بیان کرن دا قائل نہیں، کیونکہ مہمان علماء آئے ہندے نے، ایک بس پیغام دینا چاہنا، اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا شہرت دا کوئی پکھا نہیں ہے، اللہ دے فضل و کرم نل ایک دعوت لے کے آیا، ایک فکر لے کے آیا، کوئی میرا ایجنڈا نہیں، کوئی مشن نہیں، مشن بس اے ہے اس دھرتی دے اندر اللہ رب العالمین دی توحید دا پرچم لہرا دیتا جائے، نبی پاک علیہ السلام دی ختم نبوت دا للکارا جیڑا اٹھا دیتا جائے۔ اے ہوئی میرا مشن ہے، اے ہوئی میرا پروگرام ہے، اور ڈس کے والیو سب تو بڑی تہاڈی ذمہ داری، سب تو زیادہ تہاڈے تے ذمہ داری عائد ہوندی ہے، کیونکہ انشاءاللہ تساں مصطفیٰ نال ملاقاتاں کرنی ہیں، انشاءاللہ بہشتاں دے اندر نبی نال تساں ملاقاتاں کرنی ہیں۔ نبی دی ختم نبوت نو سب تو زیادہ اگر نقصان پہنچایا تے ڈسکے دی سرزمین تو پہنچے ہیں۔ پاکستان دے اندر مرزائیت نو اگر مضبوط کیتا ہے تے ڈسکے نے مضبوط کیتا ہے، ظفر اللہ خان قادیانی نے مضبوط کیتا ہے، اور اودا کفارہ ادا کرنا جناب وحشی وانگو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جیڑے کدی کہا کر دے لوگوں میرے کولوں سیدنا امیر حمزہ شہید ہوئے میرے ہتھوں، تے میرے واسطے اے بھی اعزاز ہے کہ اللہ رب العالمین نے میرے ہتھوں مسلمہ کذاب نو جہنم رسید کرایا۔ تو آڈے تے سب تو بڑی ذمہ داری ہے نبی دی ختم نبوت واسطے۔ حضرات نبی دی غیرت دا مسئلہ آج میری ماں نو کوئی بات کرے، تہاڈی ماں نو کوئی بات کرے، میری ہمشیرہ تہاڈی ہمشیرہ نال دے متعلق کوئی غلط زبان استعمال کرے، ساڈی غیرت بیدار ہو جائے گی۔ اور جیڑا قادیانی اے بات کرے کہ میری بیوی نصرت یہاں او دا مقام اس طرح ہے، او اے بے اے نہیں خدیجہ تے عائشہ دی طرح ہے، نعوذ باللہ من ذالکا۔ میرے نبی علیہ السلام دے متعلق جو بکواس کرے کہے نعوذ باللہ من ذالکا، میں الہام دے اندر دیکھے ہے کہ میں عائشہ دی گود دے اندر اپنا سر رکھے ہے، نعوذ باللہ من ذالکا۔ حضرات ساٹھے متعلق بات کرے تے ساٹھی جناب غیرت بیدار ہو جائے، آج میرے نبی دے متعلق بات کر رہے نے سانو پرواہ کوئی نہیں۔ پاکستان دی سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیتا ہے اگر قادیانی کلمہ پڑھن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اگر پڑھن تے قادیانیاں تے 295 سی گستاخ رسول دا مقدمہ دائر کیتا جائے۔ پاکستان دی سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیتا، کیوں؟ اور اینا دے نزدیک محمد تو مراد نعوذ باللہ مرزا قادیانی، اینا دے نزدیک نعوذ باللہ من ذالکا آجیڑی آیت اِنَّا اَتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ
جو نازل ہوئی ہے نعوذ باللہ مرزا دے متعلق نازل ہوئی ہے. انہاں دے نزدیک وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اے آیت مرزا دے متعلق نازل ہوئی ہے. بس میں ایہی باتاں کرنا چاہنا سا حضرات. اللہ دا واسطہ دے کے ہاتھ جوڑ کے میں بات کراں گا, یہ کہاں گا, پیغام دیاں گا. کوئی پروگرام نہیں, بس ایک کوئی پروگرام ہے. نبی پاک علیہ السلام دی ختم نبوت دی چوکیداری واسطے تیار ہو جاؤ, اور تیار ہو انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کے. اور میرا ایمان ہے جڑا بندہ نبی پاک دی ختم نبوت دے متعلق محنت کردا ہے, کوشش کردا ہے, گویا کہ میرے آقا علیہ السلام دی او ذاتی طور تے او خدمت کردا ہے, ذاتی طور تے. جڑا بندہ نبی دی ختم نبوت دا کام کردا ہے وہ ذاتی طور تے نبی دی خدمت کردا ہے. اور میرا اے بھی ایمان ہے اللہ ذوالجلال دی قسمیں اور کئیاں نو جامع کوثر نبی دے صحابہ نے پیالیاں دے ذریعے پیانا ہے, کئیاں نو جامع کوثر میرے نبی پیالیاں دے ذریعے پیان گے. کئی خوش نصیب ایسے نے میرے نبی بک بنا لینے گے ہیں ختم نبوت دے مجاہد جڑے نے انشاءاللہ تعالی انہاں نو میرے نبی اپنے ہتھاں جامع کوثر پیان گے. میرے نبی دی ختم نبوت واسطے تیار ہو جاؤ اور اے عہد کرو. بات ختم کر لگا, اے عہد کرو میرے نال اس وقت اللہ دی رضا واسطے کہ جب تک زندہ رہو گے. اے عہد علامہ شہید نے چنیوڑ دے اندر لیا تو ہڈے کلو, جب تک زندہ رہو گے نبی پاک دی ختم نبوت دی چوکیداری کرتے رہو گے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا کے جب تک زندہ رہو گے نبی دی ختم نبوت دی چوکیداری کرتے رہو گے. وما علینا حضرات, آپ سے ہم کلام تھے سفیر ختم نبوت مجاہد اسلام حضرت مولانا صاحبزادہ عبدالحفیظ مظہر متان اللہ بطول حیات ہی, کنوینئر عالمی تحریک ختم نبوت اہل حدیث, امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل ڈسکہ. اللہ سبحانہ و تعالی ان کی جہود طیبہ مسائی جمیلہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے. اور انہوں نے ذکر کیا بدبخت اور لعین ظفر اللہ خان قادیانی کا کہ ڈسکہ کی سرزمین سے اٹھ کر اس نے سرور کائنات سے غداری کی, ختم نبوت سے غداری کی, مرزائیت قادیانیت کو مضبوط کیا. حضرات, آپ ڈسکہ کے رہائشی, ڈسکہ کے باسی, آپ اس کے گھر کو بھی جانتے ہیں, اس کے محلہ کو بھی جانتے ہیں, اس کے اعزاء و اقارب کو بھی جانتے ہیں. اور اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ مشاہداتی طور پہ کروا دیا ہے. اس کی رہائش گاہ پہ آج بھی کوڑا کرکٹ ہے, تعفن اور گندگی ہے, ہر طرف بدبو پھیلی ہوئی ہے. اللہ رب العزت نے یہ تمہیں مشاہدہ کروا دیا ہے. جو ختم نبوت کا غدار ہوگا پروردگار اسے کائنات میں عبرت کا نشان بنا دیں گے. اور حضرات, جنہوں نے پاسبانی کی, عقیدہ ختم نبوت کی, جنہوں نے تحفظ کیا خاتم النبیین کی, ختم رسالت کا, اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں دنیا آخرت میں عزت سے سرفراز فرما دیا. حضرات, آپ کو مبارک ہو. اگر اس بدبخت نے, اس لائن نے آپ کی ختم نبوت پہ حملہ کیا تھا تو پاکستان کے طول و عرض میں آپ کا فرزند عبدالحفیظ مظہر کی شکل میں سرور کائنات کی ختم نبوت کا دفاع بھی کر رہا ہے. یہ آپ کا اعزاز ہے, آپ کا شرف ہے, آپ کا افتخار ہے, آپ کی انفرادیت ہے. اپنے بھائی, اپنے بیٹے
اپنے عزیز کے ساتھ اپنی وابستگی کو مضبوط کیجئے، شفقت کیجئے، سرپرستی کیجئے۔ وہ گروہ جس کو سرور کائنات، ختم نبوت کے تاجدار، سارے نبیوں کے سردار، محبوب پروردگار، آقا انعامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے دست اقدس سے، اپنے ہاتھوں سے پانی حوض کوثر کا پلائیں گے، اللہ کے فضل سے وہ سرور کائنات کی ختم نبوت کی پاسبانی کرنے والے لوگوں کا گروہ ہوگا۔ اللہ رب العزت آپ کی محبت، آپ کا پیار، آپ کی عقیدت اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے۔ شاہ ترنم، امیر سوز و سخن، بلبل قرآن حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب حافظہ اللہ تعالی آپ کے سامنے اسٹیج پہ جلوہ افروز ہیں، اور خطیب انقلاب حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ آپ حضرات سے اپنے اپنے وقت پہ انشاءاللہ ہم کلام ہوں گے۔ آپ سے گفتگو فرمانے کے لیے، خطاب فرمانے کے لیے میں زحمت دے رہا ہوں اپنے برادر بزرگ، نمونہ سلف، خادم قرآن حضرت مولانا حافظ عبدالغفار نقیب صاحب، نائب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب، چیئرمین امن کمیٹی تحصیل ڈسکا، ممبر کور مینجمنٹ کمیٹی ڈسٹرکٹ سیالکوٹ، جناب حضرت مولانا حافظ عبدالغفار صاحب نقیب۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ میں زیادہ ٹائم نہیں ہے، میں 2-3 گلاں کرنیاں نے۔ میں معزز علماء کرام، مہمانان ذی وقار علماء کرام جو باہر تو تشریف لے آئے نے، ضلع بھر دے مبلغین، علماء کرام، اہل حدیث یوتھ فورس دے نوجوان، ضلع سیالکوٹ دے تقریباً خصوصاً تحصیل ڈسکا دے ہر پنڈ دے وچ آن والے اہل حدیثاں دا شکریہ ادا کرنا کہ تسی تشریف لے آئے ہو۔ اللہ تہاڈا آنا قبول فرمائے۔ میں اپنے عزیز بیٹے عبدالحفیظ مدر صاحب، انہاں دے والد محترم اللہ قبر منور فرمائے، میرے نال بڑا پیار کردے ہوندے سن۔ سال بعد لڑیوں کے دے اندر کانفرنس ہونی، او جنہ چر کانفرنس ہوندے رہی خطبہ جمعہ میں ہی ادا دیتا رہا۔ انہاں دے نال انہاں دے مجاہد انتھک ڈاکٹر محمد ریاض صاحب، سارے ساتھیاں بڑی محنت کیتی ہے۔ اللہ علماء کرام دا ہونا ساڑھے ساتھیاں دی محنت قبول و منظور فرمائے۔ اگر میں اتھے جامعہ مسجد اقصی اہل حدیث سوہاوا جہاں میں سابقہ خطیب ہاں، آج کل میرے برخوردار برادرم حافظ سیف الرحمن عاصم صاحب جڑے خطاب کر کے گئے نے، اتھے خطیب نے، اور انہاں دی مسجد مدرس کتب مصنف کثیرہ حافظ عبدالرزاق ظاہر صاحب حافظ اللہ تشریف فرمانے۔ تسی جنہیں تشریف لے آئے ہو نا، ساریاں دی مہمان نوازی مسجد اقصی سوہاوے والا کی تھی۔ خصوصاً حاجی محمد نواز صاحب، حاجی سلیم صاحب، حاجی اسلم صاحب، حاجی عظیم صاحب اور دیگر رفقا، اللہ انہاں دے رزق حلال دے اندر برکت پیدا فرمائے۔ گفتگو تو پہلے ایک اور اعلان ہے، مفتی صاحب پھر دوبارہ باقاعدہ کرنگے۔ 13 اکتوبر کیڑی تاریخ بھائی؟ بولو کیڑی تاریخ؟
13 अक्तूबर सरगोधे के अंदर खत्म नबूवत अहले हदीस कॉन्फ्रेंस हो रही है। डस्के तो इंशाअल्लाह बसां का काफिला अहले हदीस यूथ फोर्स के नौजवानों ने तैयार किया है। उहदे अंदर भी तुहानूं जाण वास्ते खसूसी दावत। और 14 तरीक इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इशा की नमाज तो बाद साढ़े बंबा वाले मस्जिद सदीकिया के अंदर कारियुल कुरान कारी मुहम्मद इस्माइल अतीक साहब हाफिज़हुल्लाह ताला खिताब फरमाएंगे। मैं फिर दुआ करना कि अल्लाह जो भी असी दीन वास्ते करने मेहनत कबूल फरमाए। ख़त्म नबूवत वास्ते अगर माल जान वक़्त देना पिया तो तैयार हो भाई। खड़े हो के हथ खड़े कर उठ के इंज नहीं उठ के सारे उठो जिन्होंने खत्मे नबूवत का प्यार है सारे उठो भाई। हाथ खड़े करके खत्मे नबूवत वास्ते जान देने वास्ते तैयार हो। उलमाए कराम अगर गुस्ताखी ना हो तो तुसी भी खड़े हो जाओ। खत्मे नबूवत वास्ते जान देने वास्ते तैयार हो और माल देने वास्ते तैयार हो, वक़्त देने वास्ते तैयार हो, मदरस का साथ देने वास्ते तैयार हो, मरकज़ी जमीयत अहल हदीस के नाल चलण वास्ते तैयार हो, अहले हदीस यूथ फोर्स के नाल चलण वास्ते तैयार हो, अलामा साजिद मीर की क़यादत के नाल चलण वास्ते तैयार हो, हाफिज़ अब्दुल करीम की क़यादत से चलण वास्ते तैयार हो। बैठ जाओ, अल्लाह तुहाडी मेहनत कबूल फरमाए। जटगी जी मिसाल, एक बंदा एक मुकदमे का दावा करता है। मुकदमे का मुदई जड़ा होंदा है अगर वो गवाह पेश ना कर सके तो मुकदमा, बोलो सारे मुकदमा, मुदई अपने मुकदमे दे गवाह पेश ना कर सके ओदियां दो शिक्का अदालत आंदी है, या मुकदमा खारज है या मुकदमा झूठा है। नबूवत दे मुदई ने जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह। नबूवत दे मुदई कौन ने? कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ। नबूवत दे मुदई कौन ने? बोलो सारे, कहो सारे बोलो, आवाज आए। नबूवत दे मुदई कौन ने? और इस मुकदमे दे गवाह ने मुहम्मद दे सहाबा। जरा गौर करो, नबूवत दे मुदई अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और इस मुकदमे दे गवाह ने नबी दे सहाबा। ना नबूवत की जबान अंदर शक के, ना सहाबा दी ईमान अंदर शक के, बल्कि मुस्नद अहमद की रवायत है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते ने कि एक दिन अल्लाह के महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम ने सानू ये बात सुनाई कि है मेरे सहाबा, ये नबूवत के गवाहां की बात कर लगा। फरमाया ऐ मेरे सहाबा, अल्लाह पाक ने आसमान तो सारी दुनिया के दिलों नू वेखिया, सारे इंसानियत के दिलों नू, सारी इंसानियत के दिलों नू वेख के ते इन्हां दे विचों सब तो आला, सब तो अरफा और सब तो बाला दिल जड़ा है वो है मुहम्मद रसूलुल्लाह। उस तो बाद फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मदर साहब तुसी तो माशाअल्लाह मास्टर हो खत्म नबूवत दे ते असीं ते हाफिज़ सिर्फ एवं धक्का स्टार्ट ही उम्र के तकाजे नाल। बहरहाल चलो जे और लोग आंदे ने भी बाबे तो बगैर डॉक्टर याद आंदा बकरियां नहीं चुकदियां हुंदियां, ते मैं समझना कि बच्चे बाबा समझ के मैनूं नाल लाई फिरदे ने। वो जंज चली सी ना मुफ्ती साहब, उन्हें आख्या बाबा कोई नहीं खड़ना, किसी हाफिज़ अहमद साजिद पा के आख्या वो बेवकूफो एक बाबे नूं संदूक च पा के लै जाओ किते लोड़ पै जाती है। इन्होंने बच्चों की मुफ्ती साहब की, दूसरे मेरे दोस्तों की हाफिज़ मुजम्मल साहब, कारी इलियास साहब, हाफिज़ गुलाम मुस्तफा और मेरे बुजुर्ग सैयद बादशाह हाफिज़ अब्दुर्रज़ाक साहब, ये सारियां दी मेहरबानियां ने कि मैं बाबे नूं लई फिरदे ने ते बाबा इन्हां वास्ते दुआवां करदा, अल्लाह बरकतां पैदा फरमा देंदा है। पहला अल्लाह ने वेख्या महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम जिहड़े नबूवत दे मुदई ने उन्हां दे दिल नूं सब तो आला दिल पाया। क्यों पाया? अल्लाह फरमाते ने अन्नबी औला बिल मुमिनीना
النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم واولو الارحام بعضهم الى بعض. ساری کائنات وچوں اللہ دے نبی جناب محمد رسول اللہ. پھر اللہ فرماندے نے میں دوری باری ویکھیا تے میں نبی دے نبوت دی صحابہ جڑے نبی دی نبوت دے گواہ نے انہاں دے دلاں نوں ویکھیا تے انہاں دے دل کس ہو جانے. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هم الراشدون فضلا من الله ونعما والله عليم حکیم. اور ایک کیڑے گواہ نے سن لو ایک دو آیتاں قرآن دیا سنا کے دل کردہ جو سننتے بھائی بولو دل کردہ ہے. میں ایک قرآن دی آیتاں نبی دی نبوت دے گواہ الصابرین والصادقین والقانتین الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. دوسرا مقام التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ. نبی دیاں صحابیات جڑیاں نے نبی دیاں ازواج مطہرات جڑیاں نے یہ بھی میرے نبی دی نبوت دیاں گواہ نے. انہاں دیاں شانہ کی نے مسلمات مومنات مسلمات مومنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات وابکارا. اور رلمی کی گوار سن لو یعنی صحابہ جڑے گواہ نے صحابیات گواہ نے. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما. ساریاں گلہ دی گل مکدی مقامہ اور تجلہ چہریات فغسلوں دا. اے میرے نبی دی نبوت دے گواہ صحابہ اور تجلہ چہریات فغسلوں دا جلوہ نور سیماہم فی وجودا اجالا لا الہ الا ہوں دا. قاری آدھیا صاحب تسی بھی ماشاءاللہ شاعر ہو. اجالا لا الہ الا ہوں دا شولا ورکاؤں تے وسجدوں دا. ہتھاں میں زور بریا حتی تنفقوں دا. زبان اتے ذکر شیریں فذکروں تے وشکروں دا. اکھاں میں نیر جاری فل یبکوں دی جوندہ فقط بروسہ سانو ایک لا تک نہ تو دا. السلام علیکم. جی حضرات نمونہ اشلاف حضرت مولانا حافظ عبدالغفار صاحب آپ حضرات کے سامنے الحمدللہ قرآن مجید اور سرور کائنات کے فرامین کی لڑی پرو رہے تھے. میں دعا گو ہوں اللہ رب العزت حضرت کو صحت والی لمبی عمر عطا فرمائے اور ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پہ سلامت فرمائے. دشکا والوں کا بھی شکریہ
تو سیالکوٹ سمڑیال کا بھی شکریہ، اور میں سمجھتا ہوں حضرت حافظ صاحب نے پسرور والوں کا شکریہ ادا نہ کر کے عدل سے کام نہیں لیا۔ الحمدللہ قاری سیف الرحمان توحیدی صاحب گلہ والا سے قافلہ لے کے اس میرج ہال میں پہنچے ہیں۔ اسی طرح مولانا محمد فاروق محمدی صاحب، مولانا محمد رضوان محمدی صاحب، حافظ ذوالفقار علی صاحب رتا جٹھول اور باسو پنوں سے قافلہ لے کے تشریف لائے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان کی محبت اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے۔ اور میں سمجھتا ہوں آپ نے ضلع سیالکوٹ اور تحصیل ڈشکا میں جناب مظہر صاحب کے ہاتھوں کو مضبوط کیا، تو اللہ رب العزت کے فضل سے یہ ہمارا شرف ہے، ہمارا اعزاز ہے، ہمارا فخر ہے، ہماری انفرادیت ہے کہ پاکستان کے طول و عرض میں ختم نبوت کے کام کے لیے جناب مظہر صاحب کو الحمدللہ خیبر تک کراچی کا وزٹ رب کے فضل سے ہم نے کروایا ہے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت تمام احباب کی یہ محبت اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے۔ حضرت شاہ صاحب تشریف فرما، حضرت شیخ عبدالرزاق اظہر صاحب تشریف فرما، حضرت مولانا حافظ مزمل الدین صاحب اسٹیج پہ جلوہ افروز، حضرت مولانا غلام مصطفیٰ فاروق صاحب ناظم اعلیٰ تحصیل سمڑیال الحمدللہ وہ بھی تشریف فرما، اور کمالیہ سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان جناب حضرت مولانا حافظ محمد ثاقب ربانی صاحب، حضرت مولانا قاری محمد الیاس صاحب چیئرمین تبلیغی کمیٹی اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان، اور مجاہد ختم نبوت حضرت مولانا محمد صدیق اختر سلفی رحمت اللہ تعالی علیہ، خطیب آف چونڈا کے فرزند ارجمند جناب حضرت مولانا ڈاکٹر شفیق اختر صاحب وہ بھی تشریف فرما، حضرت مولانا قاری عتیق الرحمان عاصم صاحب وہ بھی تشریف فرما، اور بہاڑی سے تشریف لائے ہوئے مہمان حضرت مولانا قاری امجد جاوید صدیقی صاحب وہ بھی اسٹیج پہ جلوہ افروز، اور سامعین میں سینکڑوں اور بیسیوں علماء کرام حفاظ کرام۔ اللہ رب العزت اپنا فضل فرما کے آپ کو خاتم النبیین کی شفاعت کا حقدار بنا دے، آپ کے ہاتھوں سے آپ کو جام کوثر عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت آپ کے علم کے نیچے قیامت کے روز آپ تمام احباب کو سایہ کے لیے جگہ عطا فرما دے، آمین۔ پروگرام اپنی مرکزی قیادت حضرت علامہ حضرت مولانا علامہ پروفیسر ساجد میر صاحب، حضرت حافظ عبد الکریم صاحب، اور اہل حدیث یوتھ فورس کی قیادت حافظ عبد الفیصل صاحب، جنرل سیکرٹری عامر صدیقی صاحب، ان کی قیادت پر ہم بھرپور اعتماد کا اظہار کرتے ہیں۔ کیا آپ کو منظور ہے بھائی؟ کھڑے ہو کر ذرا کھڑے ہو کر سارا مجمع کھڑا ہو جائے بھائی۔ ہمیں اپنی مرکزی قیادت پر اللہ کے فضل و کرم سے بھرپور اعتماد ہے، ہم ان کے ساتھ کبھی غداری نہیں کریں گے، وفادار ہیں اور وفادار رہیں گے۔ تعالی اللہ یہ شیوا نہیں، با وفاؤں کا پیا ہے دودھ ہم نے غیرت والی ماؤں کا۔ الحمدللہ چلو جی کر ان کے خطاب سے قبل محسن ملت، مورخ اسلام، فخر اہل حدیث ڈاکٹر بہاؤالدین حافظہ اللہ تعالی ڈاکٹر محمد سلیمان اظہر متان اللہ بطول حیات ہی، جو لخت جگر ہیں، جو جگر گوشہ ہیں، بابا تبلیغ حضرت مولانا محمد عبداللہ گرداس پوری بلند آواز سے کہیے رحمت اللہ تعالی علیہ۔ حضرت کے لخت جگر، ملت کا فخر، اہل حدیث کی آن شان، اسلام کے مورخ
اور تحریک ختم نبوت کے عظیم پاسبان جو برطانیہ میں قیام پذیر ہیں، اور ایک عرصہ سے وہ ختم نبوت کے حوالہ سے آپ کے اکابر، آپ کے اسلاف، آپ کے علماء، آپ کے خطباء، آپ کے مناظرین، آپ کے مقررین، ان کی خدمات جلیلہ کو اللہ رب العزت کے فضل سے صفحہ کرتاس پہ منتقل کر رہے ہیں، اور اب تک انہوں نے تحریک کے ختم نبوت میں اہل حدیث کے کردار کے حوالہ سے الحمدللہ 76 جلدیں مرتب فرما دی ہیں۔ 76 جلدیں تحریک کے ختم نبوت کے نام سے، اور حضرات 50,000 سے زائد صفحات پہ اہل حدیث کا کردار حضرت محسن ملت نے پیش کیا ہے۔ اور الحمدللہ ہماری یہ خوش نصیبی ہے، آج ہماری بزم میں رون کے ممبر ہیں حضرت بابا تبلیغ کے پوتے اور محسن ملت حضرت ڈاکٹر محمد سلیمان اظہر متان اللہ بطول حیات ہی، ان کے لخت جگر میری مراد الحمدللہ جناب محمد سہیل گرداسپوری صاحب، اور اسی طرح اسٹیج پہ جلوہ افروز ہیں حضرت کے نواسے، بابا تبلیغ کے نواسے اور حضرت محسن ملت کے بھانجے، میری مراد جناب ڈاکٹر حسن رشید صاحب فیصلہ آباد سے۔ میں دونوں احباب کی تشریف آوری پہ ان کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکر گزار ہوں، ممنون ہوں، شاکر ہوں کہ انہوں نے اس مجمع اور سامعین کو حضرت گرداسپوری کے فرزندوں کی شکل میں آج ملاقات کا شرف بخشا، اور ان کے لیے تحریک کے ختم نبوت، عالمی تحریک ختم نبوت اہل حدیث، جس کے کنوینر سفیر ختم نبوت جناب صاحبزادہ ڈاکٹر عبدالحفیظ مظہر حافظہ اللہ تعالی ہیں۔ میں ڈاکٹر عبدالحفیظ مظہر صاحب کی خدمت میں ملتمس ہوں وہ تشریف لائیں، اور حضرت بابا تبلیغ کے پوتے محمد سہیل گرداسپوری اور حضرت بابا تبلیغ کے نواسے جناب حسن رشید صاحب وہ تشریف لاتے ہیں، اور جناب محسن ملت ڈاکٹر بہاؤالدین حافظہ اللہ تعالیٰ کی نمائندگی کرتے ہوئے سفیر ختم نبوت سے حضرت ڈاکٹر صاحب کی یادگاری شیلڈ وصول کرتے ہیں، تشریف لاتے ہیں جناب محمد سہیل گرداسپوری اور جناب حسن رشید صاحب فیصلہ آباد۔ تشریف رکھو جی حضرت۔ جناب حضرت گرداسپوری کے لخت جگر، ان کے پوتے اور نواسے کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ۔ حضرات، سفیر ختم نبوت ڈاکٹر عبدالحفیظ مظہر صاحب اور پیکر اخلاص حافظ عبدالستار بخاری صاحب حافظہ اللہ تعالی، ان کی جہود طیبہ اور ان کی محنت سے ایک بہت بڑی فیملی جس کا تعلق ختم نبوت کے غداروں سے ہے، ان کا ایک بیٹا جو صاحب علم بھی ہے، صاحب فہم بھی ہے، صاحب ادراک بھی ہے، فہم و فراست کا منبع اور مرکز بھی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، پڑھا لکھا ہونے کے باوجود، بہت زیادہ علوم پہ دسترس کے باوجود، ختم نبوت کے دلائل کو جب سنا، دیکھا، پڑھا، اس نے ختم نبوت کے حقانیت اور سچائی کو قبول کیا۔ مرزا قادیانی
اور اس کی ناپاک ذریت پہ لعنت بھیجتے ہوئے اس نے سرور کائنات کی غلامی کو اختیار کیا. میں سفیر ختم نبوت ڈاکٹر عبدالحفیظ مظہر صاحب سے گزارش کروں گا کہ ان کی خدمت میں جو شیلڈ پیش کی جائے گی، میری مراد پسرور کے قریب قادیانیت کا مرکز کلاش والا سے تعلق رکھنے والے قادیانی اور مرزائیوں کے خاندان کا وہ عظیم فرزند جس نے اسلام کو قبول کیا، آقا کی غلامی کو قبول کیا، جناب رانا محمد عمران حافظہ اللہ تعالی ان کی نمائندگی فرمائیں گے. مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل پسرور کے ناظم اعلیٰ جناب حافظ محمد صدام ربانی صاحب وہ تشریف لاتے ہیں، اور بابا ڈسکا حضرت حافظ عبدالغفار نقیب صاحب میں ان کی خدمت میں ملتمس ہوں، وہ رانا محمد عمران کی شیلڈ جناب حافظ محمد صدام ربانی صاحب کو پیش فرمائیں گے. جناب حافظ عبدالغفار صاحب حافظ محمد صدام ربانی صاحب کو رانا محمد عمران جس نے اسلام قبول کیا، قادیانیت پہ لعنت بھیجی، ان کی شیلڈ حافظ محمد صدام ربانی حافظ عبدالغفار صاحب سے وصول فرمائیں گے. آؤ جی حافظ صاحب ایک منٹ. اور حضرات، آپ حضرات کے لیے شرف اور اعزاز کی بات ہے کہ پاکستان میں اہل حدیث کی نمائندگی، اہل حدیث کی سفارت اور مرکزی جمعیت اہل حدیث اور امیر محترم حضرت علامہ سینیٹر پروفیسر حافظ ساجد میر صاحب حافظہ اللہ تعالی متان اللہ بطول حیات ہی، ان کی خصوصی کاوش اور خصوصی محنت سے اسلامی نظریاتی کونسل جو بڑا موقر ادارہ ہے اور پورے ملک سے جو اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبران ہیں ان کی کل تعداد 20 کے قریب ہے. اسلامی نظریاتی کونسل میں الحمدللہ ثم الحمدللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے عظیم فرزند مورخ اسلام، غازی اسلام، مجاہد ملت، مجاہد ختم نبوت، سرور کائنات کی محبت سے سرشار آقا علیہ السلام کے صحابہ اور اہل بیت کی تقدس کے لیے ہر آن دفاع کرنے والے، میری مراد عظیم سکالر، عظیم قلمکار، صحافی، نامہ نگار رانا محمد شفیق خان صاحب پسروری، ان کی خدمت میں شیلڈ پیش کی جاتی ہے. میں زحمت دوں گا جناب ڈاکٹر محمد ریاض صاحب ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل ڈسکا اور جناب حضرت مولانا غلام مصطفیٰ فاروق صاحب ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل سمڑیال اور فخر سادات جناب سید محمد اسلم شاہ صاحب آف ریحان چیمہ، یہ میرے تینوں بزرگ حضرت رانا صاحب کی شیلڈ پیش کریں گے. میں دعوت دیتا ہوں تشریف لائیں اور حضرت رانا محمد شفیق خان پسروری صاحب کی شیلڈ رانا صاحب چونکہ ایک جماعتی سفر کی وجہ سے راجن پور اور ملتان کے ایریا میں ہیں، تو جناب ڈاکٹر صاحب اور مولانا غلام مصطفیٰ فاروق صاحب، مولانا سید محمد اسلم شاہ صاحب شیلڈ پیش کرتے ہیں اور حضرت رانا صاحب کی نمائندگی خود میں کرتے ہوئے جناب ڈاکٹر صاحب سے ان کے رفقا سے شیلڈ وصول کرتا ہوں. آؤ جی پیچھے کرو جی اسپیکر شاہ جی، آپ آگے کرو. شکریہ. لو جی جزاکم اللہ خیر. اچھا حضرات،
آپ کو بیدار کرنے کے لیے آقا کی عظمت، ناموس اور حرمت کے پرچم کو لہرانے کے لیے دعوت پیش کر رہا ہوں۔ مداح رسالت مآب شناخان مصطفیٰ وہاڑی سے تشریف لائے ہوئے ہمارے معزز مہمان جناب قاری امجد جاوید صدیقی صاحب تشریف لاتے ہیں اور آقا علیہ السلام کے حضور ہدیہ نعت پیش فرماتے ہیں۔ جناب قاری امجد جاوید صدیقی۔ میں آج کی کامیاب ترین کانفرنس کے انعقاد پہ مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل ڈسکا، اہل حدیث یوتھ فورس تحصیل ڈسکا، عالمی تحریک ختم نبوت اہل حدیث تحصیل ڈسکا کے تمام ذمہ داران کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کے لیے قیامت کے روز سرور کائنات کی شفاعت کا باعث بنائے۔ حضرات ایک اعلان سماعت فرما لیجئے۔ 27 اکتوبر بروز ہفتہ آپ کے قریب آپ کی اپنی کانفرنس مندرہ میں عظمت صحابہ اہل بیت کانفرنس بڑے تذک و احتشام سے منعقد ہو رہی ہے۔ امیر محترم، میر کارواں، سفیر اسلام، سفیر ختم نبوت حضرت علامہ حافظ پروفیسر سینیٹر ساجد میر صاحب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان خصوصی خطاب فرمائیں گے اور ملک بھر سے جید علماء کرام انشاءاللہ مندرہ والا میں تشریف لا کے آپ سے ہم کلام ہوں گے۔ اب میں دعوت سخن پیش کرتا ہوں۔ وہ بھی ڈسکا کا فخر ہیں، ہماری آن اور شان ہیں، ڈسکا کے سفیر ہیں، نوجوانوں کے قائد ہیں۔ میری مراد جناب حافظ سلمان اعظم صاحب وہ تشریف لاتے ہیں اور سرگودا میں منعقد ہونے والی عظیم الشان کانفرنس ختم نبوت آل پنجاب ختم نبوت کانفرنس کی آپ کو دعوت پیش کرتے ہیں، اور اگلے مقرر اگلے خطیب اس مجلس کے آخری خطیب جناب قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب کا وہ اعلان بھی فرماتے ہیں، تشریف لاتے ہیں۔ برادر عزیز، نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن، اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کے مرکزی سینئر ڈپٹی سیکرٹری جنرل جناب حافظ محمد سلمان اعظم صاحب۔ الحمدللہ حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمة للعالمین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم 30 كذابون دجالون كلهم يزعم أنه النبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي۔ معزز سامعین گرامی، عقیدہ ختم نبوت اہل حدیث کی میراث ہے، اہل حدیث کی وراثت ہے، اور یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ ہر اہل حدیث کے اوپر واجب ہے کہ وہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کام کرے، کیونکہ ہمارے اسلاف نے سب سے پہلے اس عقیدے کا تحفظ کیا۔ اس بر صغیر میں سب سے پہلے کفر کا فتویٰ مرتب کرنے والے مولانا محمد حسین بٹالوی اہل حدیث تھے۔ پہلے دستخط کرنے والے شیخ الکل فی الکل سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ وہ بھی اہل حدیث تھے۔ قادیانی کے بارے میں پہلی کتاب لکھنے والے حضرت سید سلمان منصور پوری رحمہ اللہ وہ بھی اہل حدیث تھے۔ پہلا پمفلٹ کتاب لکھنے والے مولانا محمد اسماعیل علی گڑھی وہ بھی اہل حدیث تھے۔ پہلے مباہلے کا اعلان کرنے والے صوفی عبدالحق غزنوی بھی اہل حدیث تھے۔ قادیاں میں جا کر سب سے پہلے اسے للکارنے والے شیخ الاسلام فاتح قادیاں حضرت مولانا ثناء اللہ امرسری وہ بھی اہل حدیث تھے۔ پاکستان بننے کے بعد 1948 میں
تحریری طور پر ہفت روزہ الاعتصام کے اندر سب سے پہلے تحریری مطالبہ کرنے والے کہ قادیانیوں کو کافر مرتد قرار دیا جائے، وہ بھی ادیب ملت زیغم اسلام مولانا محمد حنیف ندوی رحمہ اللہ تھے، وہ بھی اہل حدیث تھے۔ 1953 میں پہلی مجلس عمل جو ختم نبوت کے دفاع کے لیے قائم کی گئی تھی، اس کے پہلے سیکرٹری جنرل مرکزی جمعیت اہل حدیث کے بانی امیر سید محمد داؤد غزنوی رحمہ اللہ، وہ بھی اہل حدیث تھے۔ قومی اسمبلی میں مرزے کے جواب دینے کے لیے مدد کرنے والے حافظ ابراہیم کمیر پوری، وہ بھی اہل حدیث تھے۔ شہادت القرآن لکھنے والے مولانا ابراہیم میر بھی اہل حدیث تھے۔ اور آج اہل ڈسکا کو فخر ہونا چاہیے کہ ان کے درمیان بابا تبلیغ مولانا محمد عبداللہ گرداس پوری رحمہ اللہ کے پوتے اور فخر اہل حدیث محسن ملت ناصر سلفیت حضرت ڈاکٹر محمد بہاؤالدین سلیمان اظہر کے بیٹے برادر مکرم محمد سہیل گرداس پوری سٹیج پہ جلوہ فروز ہیں۔ سلام پیش کرتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب انگلینڈ میں بیٹھ کر 70 جلدیں تحریک ختم نبوت کے اوپر لکھ چکے ہیں۔ آپ علماء کی تقریریں سماعت فرما رہے ہیں۔ ابھی بھی ہماری جماعت کے بہترین خطیب قاری القرآن قاری اسماعیل عتیق حافظہ اللہ آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے، لیکن خدا را اپنی تاریخ کو دیکھیے، اپنی عظمت رفتہ کو دیکھیے، اپنے اسلاف کو دیکھیے۔ مجھے آج سہیل صاحب بتا رہے تھے کہ تحریک ختم نبوت کی 45 جلدیں چھپ چکی ہیں، جن کے اوپر 50 لاکھ روپیہ خرچ آ چکا ہے، اور یہ خرچ ڈاکٹر بہاؤالدین اپنی جیب سے ادا کر رہے ہیں، کسی سے کوئی چندہ نہیں، اپیل نہیں، اور فری تقسیم کر رہے ہیں۔ انہی خدمات کو دیکھتے ہوئے اہل حدیث یوتھ فورس نے 13 اکتوبر بروز ہفتہ بعد از نماز مغرب شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ کے شہر سرگودا میں تحفظ ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کرنے کا پروگرام بنایا ہے۔ انشاءاللہ ڈسکا سے جامعہ عزیزیہ سے نماز ظہر کے بعد ایک عظیم الشان قافلہ سرگودا جائے گا۔ آپ میں سے کون کون عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہمارے ساتھ جائے گا؟ ہاتھ بلند کر کے وعدہ کریں کہ ہم سرگودا آپ کے ساتھ جائیں گے، سرور کائنات کی ختم نبوت کے لیے، رب کی توحید کے لیے، عظمت صحابہ کے لیے۔